کفر اور شرک کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، سلطنتیں بادشاہتیں باقی رہ سکتی ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی سلطنت حکومت بادشاہت باقی نہیں رہتی۔ بہت جلد ہی ظالم بادشاہ، ظالم حکمراں اور فرما روا تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور ظلم کی وجہ سے ان کی سلطنتیں، حکومتیں، بادشاہتیں مٹ جاتی ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی آہ و فریاد کے درمیان اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الظالم اذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه۔ جب ظالم کو لوگ ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں لیکن اس کو ظلم کرنے سے نہ روکا، تو جس طرح اللہ کا عذاب ظالموں کے اوپر نازل ہوتا ہے، نہ روکنے والوں کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں تاریخ کے اندر بہت سارے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو ظالموں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور ان کی حکومتیں اور ان کی سلطنتیں خاک میں مل گئیں۔ انہی تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ خلفائے بنو عباسیہ میں سے آخری خلیفہ کا ہے، جس کا نام مستعصم باللہ ابن مستنصر باللہ تھا۔ خلفائے بنو عباسیہ کا دارالخلافہ اور دارالسلطنت بغداد تھا۔ بغداد کے اندر اس خلیفہ بنو عباسیہ نے، خلیفہ عباسی نے اپنے کسی رعایا کے آدمی پر ظلم کیا جو غیر مسلم تھا۔ بیچارے کی کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی اس کو انصاف دلانے والا نہیں۔ ظالم خود خلیفہ تھا، بادشاہت اس کی تھی، فوجی سپاہی سب اس کے زیر نگیں اور ماتحت تھے۔ کس کے پاس فریاد لے کر جاتا اور کس سے کہتا کہ مجھے انصاف چاہیے؟ اس نے سوچا کہ یہ مسلمان جب دعائیں کرتے ہیں تو فضا میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور آسمان میں کوئی سب سے طاقتور مخلوق ہے جس کو یہ پوجتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ مسلمان جس کو پوجتے ہیں، جس کو پوجتے ہوں، جس سے مانگتے ہوں، جس سے دعائیں کرتے ہوں، میں کیوں نہ اسی سے دعا کروں اور اسی سے انصاف مانگوں۔ اس لیے وہ بغداد کے ایک اونچے پہاڑ پر گیا اور اس اونچے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر گیا، اور وہاں اوپر جا کر اس نے اللہ سے فریاد کرنا شروع کی اور انصاف کا مطالبہ کیا، انصاف اللہ سے مانگا۔ جس رات اس نے اللہ سے فریاد کی اور ظلم کی داستان سنائی اور اللہ سے دعا کی، تاریخ گواہ ہے کہ اسی رات ہلاکو خانے اور اس کی فوجوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس خلیفہ کو ایک چمڑے میں بند کر کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور اپنے فوجیوں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے اتنی لاتیں مارو کہ یہ مر جائے اور اس کا دم نکل جائے۔ ستون سے باندھ کر اس کو اتنا پیٹا گیا، اتنی لاتیں ماری گئیں کہ اس کا دم نکل گیا۔ ستون سے کھول کے اس کی لاش کو زمین پر ڈال دیا گیا، اور پھر اس نے حکم دیا اپنے سواروں کو، گھڑ سواروں کو، کہ اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دو۔ لہٰذا اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا اور اس کے جسم کے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اسے گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ ظلم کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا۔